ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ یہ اس رکوع کی آخری آیات ہیں اور وہی سابقہ مضمون ہی چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کن شرائط پر مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کل 4 باتیں تھیں، 3 کل کے سبق میں ہو گئی ہیں، آج چوتھی بات کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم مسلمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقہ میں پڑ گئے، تفرقوا، متفرق ہو گئے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تم گمراہی میں پڑھ کر، اختلافات میں پڑھ کر فرقے نہ ہو جانا، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں جو دین کے بنیادی عقائد اور اصول ہیں وہ بالکل واضح ہیں، لہذا ان واضح بنیادی اصول اور عقائد کے اوپر کاربند رہنا۔ اگر ان پر تم کاربند نہیں رہے تو پھر ظاہر ہے تم اختلاف کرو گے، تمہارے اندر فرقے بن جائیں گے، متفرق ہو جاؤ گے، تو اس طرح اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ دین میں فرقہ جو بنتا ہے وہ اصولی اور عقائد میں اختلاف کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اختلاف کے کئی دائرے ہیں، ایک تو ہے اختلاف کفر اور اسلام کا، ایمان نہیں لایا کافر ہے، ایمان لے آئے گا تو اسلام میں داخل ہو گیا، اور ایمان لانے کے لیے جن بنیادی چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان کا ماننا لازم ہوگا۔ پھر اسلام میں اختلاف، ایمان میں داخل ہونے کے بعد اختلاف، یہ 2 طرح کا ہے۔ ایک ہے اسلام کے بنیادی اصول میں، عقائد میں اختلاف کرنا، اور ایک ہے فروعی مسائل میں اختلاف کرنا۔ عقائد میں اختلاف مثلاً اللہ کی ذات سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق جو عقائد ہیں مسلمانوں کے، ان میں اختلاف، یا عقائد ہیں آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ عقائد ہیں، قبر میں عذاب، یہ عقائد ہیں۔ بنیادی عقائد اور اصول میں اختلاف، اور دوسری قسم ہے فروعی مسائل میں اختلاف، ایسے مسائل جنہیں فروعی کہا جاتا ہے، عملی مسائل جنہیں کہا جاتا ہے، جن کا تعلق عمل سے ہے، عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، مثلا نماز روزے کے مسائل ہیں، عبادات کے مسائل ہیں۔ یہ دونوں اختلافات اسلام میں داخل ہونے کے بعد ممکنہ طور پر وجود میں آ سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پہلے اختلاف سے منع کیا ہے جو اصول اور عقائد میں ہو، اور جو فرقہ بنتا ہے جسے تفرقہ بازی کہتے ہیں، اس کی بنیاد بھی اسی پہلی قسم کے اختلاف پر ہوتی ہے، یعنی عقائد میں، اصول میں اختلاف کرنا۔ اور جو دوسری قسم کا اختلاف ہے، فروعی مسائل میں اختلاف،
وہ مسائل وہ اختلاف گمراہی نہیں ہے، وہ تفرقہ بازی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر ہونے والا جو اختلاف ہے اسے آپ نہ تو فرقہ بندی کہہ سکتے ہیں، نہ فرقہ پرستی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر وجود میں آنے والے گروہ اور جماعتوں کو فرقہ نہیں کہا جائے گا، مسلک کہا جائے گا، مذہب کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے ائمہ اربعہ کے مشہور 4 مذہب ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، یہ 4 مذاہب ہیں۔ یہ چاروں مذاہب فروعی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر ہیں، اصولی مسائل میں، عقائد میں اختلاف کی بنیاد پر، لہٰذا شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی ان کو فرقہ نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ جو اختلاف ہے شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی کا آپس میں، اسے گمراہی بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اختلاف امتی رحمت، یہ والا اختلاف جو ہے میری امت کا یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اسے کہتے ہیں اجتہادی اختلاف۔ اور اجتہادی اختلاف میں مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اس حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد جب کسی اجتہادی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست ہوتا ہے اللہ کے ہاں تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، دگنے ثواب کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا اجتہاد کیا ہو؟ خطا پر ہو، تو پھر وہ اس کو 1 اجر ملے گا۔ تو یہ اختلاف جو اجتہاد کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ اختلاف گمراہی نہیں ہے، یہ اختلاف۔ اسی طرح اپنے فریق مخالف کو فروعی مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پر آپ گمراہ نہیں کہہ سکتے، اس پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ اختلاف اسلام میں منع بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف ایک طرح سے قابل تعریف ہے۔ رہا پہلی قسم کا اختلاف جو اصول اور عقائد میں ہوتا ہے، یہی اختلاف گمراہی کا سبب ہے، اور اس آیت میں اسی اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے، اس اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ اختلاف جو اصول اور عقائد کا ہے، یہ صحابہ کرام کے درمیان میں نہیں رہا۔ کسی صحابی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اصول اور عقائد میں صحابہ کے درمیان من حیث الجماعت یہ اختلاف رہا ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام سارے کے سارے اصول اور عقائد میں متفق رہے۔ یہ جو اصولی اختلاف ہے یہ صحابہ کرام کے بعد دور تابعین سے شروع ہوا ہے۔ عقائد میں، اصول میں جو اختلاف ہے، اصول دین میں، یہ اختلاف صحابہ کرام کے بعد شروع ہوا ہے۔ اور جو دوسری قسم کا اختلاف ہے فروعی مسائل کا، وہ صحابہ کرام کے دور سے جاری ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی بعض فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے، وہ اختلاف گمراہی نہیں ہے، وہ اختلاف برا نہیں ہے، اس اختلاف کی بنیاد پر بننے والے کسی گروہ یا جماعت کو فرقہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ واضح احکام جو اصول اور عقائد سے متعلق واضح احکام تھے، واضح احکام کو چھوڑ کر وہ فرقوں میں بٹ گئے، وہ فرقوں میں کیا ہو گئے؟ تقسیم ہو گئے۔ لہٰذا تم ان کی طرح تفرقوا واختلفوا، جیسے وہ فرقہ فرقہ بن گئے، تم ان کی طرح فرقہ فرقہ نہ بننا۔ اور جیسے انہوں نے اصولی اور عقائد جیسے مسائل میں اختلاف کر کے فرقہ پرستی کی بنیاد رکھی، ان کے درمیان میں گمراہ فرقے وجود میں آئے، تم ان کی طرح گمراہ فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 بنیں گے، ان میں ایک نجات پائے گا اور باقی سب کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے، باقی سب کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فرقہ بندی، فرقے بننے کے بعد یہ جو اختلاف ہوتا ہے اصول اور عقائد میں، یہ اختلاف اگر حد کفر میں پہنچ جاتا ہے پھر تو ظاہر ہے کفر میں پہنچ جانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی تو نجات ممکن ہی نہیں۔ لیکن اگر یہ عقائد میں جو اختلاف ہے کفر تک نہیں پہنچتا، صرف گمراہی تک رہتا ہے، کفر تک نہیں پہنچتا، صرف گمراہی تک رہتا ہے، تو پھر اسلام اور ایمان کی بنیاد پر نجات تو انہیں ملے گی، لیکن کامل نجات کے وہ مستحق نہیں ہوں گے۔ اپنی ان گمراہیوں کی، ان گمراہ کن عقائد اور نظریات کی سزا بھگتنے کے بعد نجات مل سکتی ہے۔
اور دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے، ایک ہی نجات پانے والا ہوگا، ایک ہی نجات پانے والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لیکن رسول وہ کون سا ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ان تمام فرقوں میں نجات وہ پائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، میرے اور صحابہ کے راستے پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصول اور عقائد میں جو راستہ تھا وہی راستہ صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام کے درمیان میں اصولی مسائل میں اختلاف نہیں ہوا، عقائد میں اختلاف نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کو بھی نجات کا راستہ بتایا جا رہا ہے، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہو، اور والجماعت مطلب جماعت صحابہ کے طریقے پر، جماعت صحابہ۔ لہذا عقائد اور نظریات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہے وہ نجات پائے گا، اور اس کے علاوہ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کے طریقے سے یعنی ان عقائد سے ہٹے گا جو صحابہ کرام کے عقائد اور نظریات تھے، تو وہ گمراہ کہلائے گا۔ وہ کیا کہلائے گا؟ گمراہ کہلائے گا، ان فرقوں میں شمار ہوگا جنہیں گمراہ فرقے کہا جاتا ہے۔ لہذا عقائد میں اختلاف کرنے والا کوئی بھی ہو، اصول عقائد میں اختلاف کرنے والا اہل السنت والجماعت جو نجات پانے والا فرقہ یا جماعت یا گروہ ہوگا، اس سے وہ خارج سمجھا جائے گا۔ در حقیقت یہ جو ما انا علیہ و اصحابی والا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ اصل میں فرقہ نہیں ہے۔ یہ فرقے وہ ہوں گے جو اس سے کٹ کے علیحدہ ہوں گے، عقائد میں اختلاف کر کے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹیں گے، وہی فرقے کہلائیں گے، وہی فرقے کہلائیں گے، وہی گمراہ کہلائیں گے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یا صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، یہ دراصل نجات پانے والا اصل مسلمانوں کی جماعت ہے جو صحابہ کرام کے طریقے پر تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک چلتی رہے گی، وہی نجات پانے والے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو دوسری قسم کے میں نے بتایا کہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، وہ اختلاف بھی مجتہد کر سکتا ہے، وہ اختلاف بھی تب تک وہ اختلاف اسلام میں برداشت ہے، گمراہی نہیں ہے، جب تک کہ وہ اختلاف مجتہد اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ غیر مجتہد ہے، اجتہاد کی صلاحیت اس میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ اختلاف کرتا ہے فروعی مسائل میں، تو اس کا اختلاف گمراہی سمجھا جائے، وہ پھر اسی اختلاف میں آئے گا جس اختلاف سے یہاں منع کیا جا رہا ہے، وہ گمراہی کہلائے گا۔ مجتہد کا اختلاف گمراہی نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث کے مطابق مجتہد اگر غلطی بھی کرے تو اجر کا مستحق ہے، اور مجتہد ہونے کے لیے لازم ہے کہ قرآن و حدیث کی مہارت حاصل ہو، قرآن و حدیث کے علم میں مہارت حاصل ہو، اور قرآن حدیث کے علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے دیگر جتنے بھی علوم ضروری ہیں، ان تمام علوم کے اندر مہارت اور پوری دسترس حاصل ہو، تو تب اسے اجتہاد کی صلاحیت اور استعداد حاصل ہو۔ اس لیے ہر بندہ جو صرف قرآن پاک کے اردو ترجمے، حدیث کے اردو ترجمے کو پڑھ سکتا ہو، وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی مجتہد ہوں، وہ اجتہادی مسائل میں اختلاف کرتا پھرے، تو اسے گمراہی کہا جائے۔ یہ اختلاف برداشت نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں صرف وہ اختلاف برداشت ہے فروعی مسائل میں جو اجتہاد کی بنیاد پر ہو اور کرنے والا بھی مجتہد ہو، اس میں اجتہاد کی صلاحیت اور استعداد بھی کیا ہو، موجود ہو۔ لہذا ہمارے زمانے کے وہ لوگ جن میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، اجتہاد کی استعداد نہیں ہے، وہ ان فروعی مسائل پر اگر اختلاف کرتے ہیں اور اس اختلاف کی بنیاد پر وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو انہیں گمراہ کہا جائے گا۔ وہ اسی حکم میں داخل ہوں گے، اسی تفرقے میں داخل ہوں گے جس تفرقے سے منع کیا جا رہا ہے، جس اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اس آیت میں مسلمانوں کو فرقہ بندی سے اور اصولی اور عقائد جیسے مسائل میں جو قرآن و حدیث میں بالکل واضح ہیں، جن کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل واضح ہیں کہ جن میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، ایسے بنیادی اور اصولی عقائد میں اختلاف کرنے والا وہ گمراہ سمجھا جائے گا، اور اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔
اور ظاہر ہے جب عقائد میں اور اصولی مسائل میں اختلاف کریں گے تو یہ اختلاف بندے کو پھر عناد، تعصب اور ہٹ دھرمی میں اپنے فرقے کی بے جا تعاون اور مدد کرنے تک پہنچا دے گا، اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں جو اتحاد کی قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ پھر اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے گروہ کی تائید مقدم رکھے گا بندہ، اور اس کی بنیاد پر پھر اسلام کے ساتھ مخلص رہنا، مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہونا جو اجتماعیت اور اتحاد کے لیے ضروری ہے، وہ باتیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے منع کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ اگر تفرقے میں پڑے تو اجتماعیت ختم ہوگی، اتحاد ختم ہو جائے گا، اور اس کی بنیاد پر اللہ کی مدد سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم۔ آگے فرمایا کہ اولئک لہم عذاب عظیم، جو اس اختلاف میں پڑتے ہیں، اس گمراہ اختلاف میں پڑتے ہیں، گمراہ فرقوں میں بٹتے ہیں، ان کی سزا کا بیان ہے۔ فرمایا ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے عذاب عظیم سے مراد آپ پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں قرآن پاک میں، اسے بڑا عذاب یعنی جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب مراد ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اگر کفر کی حد تک پہنچ گئے تو ہمیشہ جہنم میں، اگر کفر کی حد تک نہیں پہنچے، صرف گمراہی ہے، تو اس گمراہی کی سزا بھگتنے کے بعد نجات ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، آگے والی آیات بھی اسی سے متعلق ہیں۔ یہاں پر اختلاف میں پڑنے کے بعد، فرقہ فرقہ ہو جانے کے بعد، ان یہود و نصارہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گمراہی میں پڑ گئے اختلاف کے بعد، عقائد میں اختلاف کر کے جو گمراہ فرقوں میں بٹ گئے، وہ قیامت والے دن جب آئیں گے اللہ کے سامنے تو قیامت والے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے اصول عقائد پر کاربند رہے، نظریات پر کاربند رہے، جو اللہ کی کتابوں میں صحیح دین کی صورتحال اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، جنہوں نے اس کی پابندی کی اور گمراہ فرقوں میں نہیں بٹے، گمراہی میں نہیں پڑے، فرمایا قیامت والے دن ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ یہاں چہروں کے سیاہ اور سفید ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو اختلاف میں تفرقہ بازی میں نہیں پڑے، گمراہی میں نہیں پڑے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، یعنی ان کے چہروں پر نور ایمان ہوگا، ایمان کی روشنی ہوگی، اور جو گمراہی میں پڑ گئے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی ان کے چہروں پر گمراہی اور کفر کی سیاہی چھائی ہوگی۔ یہ ان کی علامات ہوں گی کہ یہ گمراہی میں پڑنے والے تھے اور یہ گمراہی سے بچنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مفسر ابن جریر طبری نے ایک روایت نقل کی ہے۔ یہاں عبداللہ ابن عباس ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں سفید چہروں والوں سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، سفید چہرے والوں سے مراد اہل سنت والجماعت، یعنی جو نجات پانے والا گروہ اور جماعت ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہوں گے عقائد اور اصول میں، وہ مراد ہیں جنہیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر بھی اس آیت کے ذیل میں یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی جن کے چہرے قیامت والے دن سفید ہوں گے، ان پر نور ایمان ہوگا، ایمان کی روشنی ہوگی، وہ نجات پانے والے لوگ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ لہذا اور یہی صورتحال سابقہ قوموں کے ساتھ ہوگی، جو بھی اپنے اپنے نبی کے لائے ہوئے اصولی عقائد پر کاربند رہیں گے، اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے، ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو اس پر کاربند نہیں رہیں گے، گمراہی میں پڑیں گے، تو ان کے چہرے جو ہے قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ اچھا، قیامت والے دن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ کی طرف سے انہیں کہا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے، ایمان کے بعد تم نے گمراہی اختیار کی، لہٰذا فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب اپنے اس کفر اور گمراہی کی وجہ سے، یعنی تمہیں جو اب عذاب دیا جائے گا یہ تمہاری اس گمراہی اور کفر کی بنیاد پر ہوگا۔ اور اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے تو فرمایا ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یا اللہ کی رحمت سے مراد جنت ہے، یعنی انہیں دخول جنت کا پروانہ جاری ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
آخری آیت میں فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ ماقبل میں آیات بیان ہوئی ہیں، فرمایا یہ آیات ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ، یعنی اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اصول طے کر دیے ہیں، انہی اصول پر اگر کاربند رہیں گے تو یہ برحق اصول نجات کا باعث بن جائیں گے، اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی، ورنہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ واللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ رب العزت جہان والوں پر ظلم کر کے کیا کریں گے آخر؟ یعنی اگر تم سیدھے رہو، صحیح راہ پر رہو، واضح احکامات جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کی پابندی کرو، ان واضح احکامات میں ٹیڑھا پن اور کجی اختیار کر کے گمراہی میں اگر نہ پڑو تو پھر اللہ رب العزت کو کیا خوشی ہے، کیا حاصل ہونا ہے تمہیں عذاب دے کر یا کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ رہی یہ بات کہ اگر کسی کو یہ وہم ہو کہ جیسے یہاں عقائد میں، اصول میں، مسائل میں جن کے احکام واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود ہیں یا اللہ کی کتابوں میں موجود ہیں اور انبیاء کے راستے سے وہ سمجھ میں آنے والے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہم اس میں تعویل کر کے دنیا میں جیسے اختلاف کر لیتے ہیں غلط دلائل قائم کر کے، تو اسی طرح قیامت والے دن کوئی تعویل ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لے گی یا اللہ کے عذاب سے ہم کسی طرح بچ جائیں گے۔ فرمایا یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ تمہاری اس گمراہی کو واضح بھی فرما سکتے ہیں اور اس کے اوپر گرفت بھی اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے نہ تو کوئی اللہ کی سزا سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت اگر کسی کو ثواب دینا چاہیں، جنت عطا کرنا چاہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت انصاف کے ساتھ سب کو عطا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ زمین و آسمان کے اکیلا مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اس رکوع کا بھی پچھلے رکوع کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ پیچھے جو مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں ان میں ایک یہ تھی کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اصلاح کا کام کرے، اصلاح اعمال کا کام کرے، لوگوں کو خیر کی دعوت دے، صحیح احکام کی طرف کیا دے، دعوت دے۔ تو اسی سے متعلق یہاں ایک مزید حکم بیان کیا گیا ہے جو بظاہر تو بنیادی طور پر اس امت کی فضیلت کی وجہ ہے، اس امت کی فضیلت کی وجہ۔ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ یہاں کنتم کے مخاطب امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اگلے جملے میں اس بہترین امت ہونے کی وجہ ارشاد فرمائی گئی۔ امت محمدیہ سے پہلے آپ نے پڑھا ہے بنی اسرائیل رہے، بنی اسرائیل وہ واحد امت تھی امت محمدیہ سے پہلے جسے تمام عالم پر فضیلت حاصل تھی، تمام امتوں سے افضل امت جو ہے وہ بنی اسرائیل تھے، لیکن وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے، فضیلت سے وہ محروم ہو گئے، اور اللہ نے یہ فضیلت اب امت محمدیہ کے کھاتے میں ڈال دی کہ اب یہ کلی فضیلت تمام امتوں پر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک اب یہ صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ آگے وجوہ فضیلت بیان کی ہیں کہ اس فضیلت کی وجوہات کیا ہیں، لیکن ان سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ یہاں خطاب کا صیغہ ہے کن تم، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ یاد رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کن تم خیر امت ان سے مراد اصل میں بنیادی طور پر صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی وجہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اگر کنتم کی جگہ انتم کا لفظ ہوتا، انتم خیر امت،
تو پھر تو ساری امت کو قیامت تک مجموعی طور پر یہ فضیلت حاصل ہوتی، فضیلت حاصل ہے۔ لیکن یہاں انتم نہیں فرمایا بلکہ کنتم فرمایا ہے، اور اس کی وجہ ایک نحوی ضابطہ ہے دراصل، میں بات تھوڑی سمجھا دیتا ہوں، آپ حضرات اگر کوشش کریں سمجھنے کی۔ اگر انتم خیر امت کا لفظ ہوتا تو یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ خبر کو مبتدا کے لیے ثابت کر دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جملہ اسمیہ خبر کو مبتدا کے لیے ثابت کرتا ہے دوام اور استمرار کے طور پر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جیسے زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم اس کی کیا ہے؟ اب یہاں پر زید کے لیے قیام کو ثابت کیا گیا ہے، زید کے لیے قیام کو ہمیشہ کے لیے۔ اس کے اندر کسی زمانے کو کوئی دخل نہیں ہوتا، بھی زید کب کھڑا تھا، زید کو قیام والی صفت کب حاصل تھی، ماضی میں، حال میں یا مستقبل میں، کسی زمانے کے ساتھ یہ خاص نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے یہ خبر کیا ہے؟ ثابت ہے۔ قیام والی صفت ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کیا ہے؟ ثابت۔ لہٰذا حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ انتم خیر امتن ہوتا، انتم خیر امتن، تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم سب بہترین امت ہو، یعنی یہ فضیلت جو بہترین امت والی دی گئی ہے یہ ساری امت کے لیے حاصل ہوتی اور کسی زمانے کے ساتھ خاص نہ ہوتی۔ صحابہ کے زمانے والے بھی بہترین امت، تابعین کے زمانے والے بھی، ہر زمانے قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے ہر زمانے والوں کو یہ فضیلت حاصل ہوتی کہ تم سب بحیثیت مجموعی بلا تفریق اس فضیلت کے کیا ہو؟ مستحق۔ لیکن اللہ رب العزت نے انتم نہیں فرمایا بلکہ کنتم فرمایا، اور کنتم فعل ہے، انہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ کانا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور کنتم جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تو کنتم کی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا ہے، یہ جملہ اسمیہ نہیں رہا۔ اور جملہ فعلیہ میں جو فعل استعمال ہوگا اس میں پایا جانے والا جو زمانہ ہوگا خبر کا تعلق اسی زمانے کے ساتھ ہوگا، خبر کا تعلق ہے۔ اور کنتم ماضی کا صیغہ ہے، کنتم ماضی کا صیغہ ہے، لہذا فضیلت والی جو خبر اس امت کو دی جا رہی ہے یہ اس امت کے ان افراد کو حاصل ہوگی جو اس آیت کے نزول سے پہلے تک وجود میں آ چکے تھے۔ امت محمدیہ کے وہ افراد جو اس آیت کے نزول تک وجود میں آ چکے تھے وہ صحابہ کرام ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ تو بنیادی طور پر بالاصل یہ فضیلت کی جو خبر اس آیت میں دی جا رہی ہے یہ فضیلت کے مستحق خاص طور پر صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ البتہ حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بعد امت محمدیہ میں سے یہ فضیلت ان لوگوں کو ملے گی یا اس فضیلت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوں گے، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ دوہری ہے، جو بعثت ہے وہ کیا ہے؟ دوہری ہے۔ یوں سمجھ لے کہ پہلی بعثت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی طور پر عرب والوں کے لیے ہے، عرب کے رہنے والوں کے لیے، پھر دوسری بعثت صحابہ کرام کے واسطے سے پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے جو امت کے وجہ فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں سب سے پہلی وجہ یہ بتائی کہ اخرجت للناس، اخرجت تمہیں نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، دنیا میں تمہارا ظہور ہوا، کس لیے؟ تمام لوگوں کے نفع کے لیے، تمام لوگوں کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے عرب والوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی بعثت آپ کا پہلے دفعہ مبعوث ہونا عرب والوں کے لیے تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت صحابہ کرام کے واسطے سے تمام عالم کے لیے ہے، اور صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، وجہ اس لیے کہ تم ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے ساری دنیا کے لوگوں کے نفع کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں کے نفع کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت سارے عالم کے لیے ہے اور وہ صحابہ کرام کے واسطے سے، صحابہ کرام کے
تو وجہ فضیلت جو پہلی بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ آپ ساری دنیا کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ اس کے نفع کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وجود سے، تمہاری ذات سے لوگوں کو ایمان، ہدایت اور احکام شریعت کا نفع پہنچنے والا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے، آپ کی بعثت سے صحابہ کرام کو ہدایت اور ایمان کی روشنی عطا ہوئی، اور صحابہ کرام کے وجود سے پورے عالم کو یہ روشنی کیا ہوئی؟ حاصل ہوئی۔ اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لائے ہوئے احکامات کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے اندر پہنچے۔ اس وقت تک جو روئے زمین ان کی نظر میں آباد تھا، جو روئے زمین ان کی نظر میں کیا تھا؟ آباد تھا، وہ اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق وہاں تک انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور وہ پہنچے۔ یہیں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری ہے۔ پہلی بعثت براہ راست عربوں کی طرف، اور دوسری بعثت صحابہ کرام کے واسطے سے للناس، تمام عالم کے انسانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ہے، لیکن وہ صحابہ کرام کے واسطے سے۔ اس سے ایک بات اور بھی علماء نے لکھی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نفع کے لیے مبعوث ہوئے بحیثیت نبی، اسی طرح صحابہ کرام بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں۔ جیسے نبی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ چنی ہوئی ہے۔ جیسے نبی پر اعتراض کرنا اللہ کی انتخاب پر اور چناؤ پر اعتراض ہے، صحابہ کرام پر اعتراض کرنا بھی دراصل اللہ کے انتخاب پر کیا ہے؟ اعتراض۔ اسی طرح جیسے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، نبی کا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی معصوم نہیں ہے تو پھر لائی ہوئی شریعت بھی قابل اعتماد نہیں ہوگی، لایا ہوا دین بھی قابل اعتماد ہے۔ تو جیسے نبی کی دعوت کو قابل اعتماد بنانے کے لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا گناہوں سے محفوظ ہونا ضروری ہے۔ گناہوں سے معصوم اور محفوظ میں فرق سمجھتے ہیں؟ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی استعداد، صلاحیت ہونے کے باوجود گناہ ہی صادر نہ ہو، استعداد اور صلاحیت ہونے کے باوجود گناہ صادر ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ گناہ سے بچاتا رہے، گناہ سے۔ یہ عصمت، معصوم ہونا، یہ تو انبیاء کو حاصل ہے صرف۔ صحابہ کرام کی جماعت معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ عن الخطا ہے، یعنی گناہ صادر ہو سکتا ہے، نافرمانی کا ظہور ہو سکتا ہے صحابی سے، لیکن وہ گناہ، اس کا اثر اللہ رب العزت ختم فرما دیتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ گناہ چلتا نہیں ہے، اس گناہ کا اثر جاری نہیں رہتا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام معیار، یعنی دین اور احکام کے مسائل میں، شریعت کے مسائل میں صحابی نے اگر کوئی بات کر دی ہے، اس صحابی کی پیروی جس صحابی کی بھی کوئی کر لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے رہنمائی پاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ دین کا معیار ہے، صحابہ کرام دین کا کیا ہے؟ اس لیے ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پر، ہر صحابی عادل بھی ہے اور قابل اعتماد بھی ہے دین کے معاملے میں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین یہ جو راویوں کی ذات سے بحث کرتے ہیں کہ فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی میں کذب پایا جاتا ہے، غیر عادل ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو بحث ہے یہ تابعین سے چلتی ہے، صحابہ کرام کے اوپر یہ بحث جاری نہیں ہوتی۔ جب صحابی آئے گا سند میں تو ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی کیا ہے؟ عادل ہے۔ صحابی پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، جیسے نبی پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے صحابہ کرام سے متعلق، اور یہ آیت اس کی واضح دلیل ہے۔ تو بہرحال امت کو فضیلت حاصل ہے، لیکن صحابہ کرام کو خاص طور پر، پھر ان کے واسطے سے جو ان کے راستے پر ہوگا، صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا، وہی اس فضیلت کا مستحق ہوگا، ہر ایک کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی دوسری وجہ فضیلت ارشاد فرمائی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ دوسری وجہ فضیلت ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہو اور برائیوں سے منع کرنے والے ہو۔ معروف سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جن پر عمل پیرا ہونا لازم ہے، اور منکر سے مراد وہ نافرمانیاں، وہ گناہ
وہ غلط کام جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، جن سے اللہ رب العزت نے، لہٰذا معروف کا حکم دینے والے ہو تم اور منکر سے روکنے والے ہو۔ توجہ کریے گا بھئی، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے کیا کرنا، منع کرنا۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے، حکم کس کو کہتے ہیں، حکم یا امر کس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھ کر اس کو کسی چیز کا حکم دینا، اور نہیں کہتے ہیں، منع کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھ کر اسے کسی کام سے روکنا۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حدیث میں جس کا اعلیٰ درجہ تو ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ جسے بتایا گیا ہے، امر بالمعروف کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ہے ہاتھ سے روکنا۔ ہاتھ سے، یعنی اگر کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو اگر تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے، زبان سے روکنے کا، اور آخری درجہ ہے دل میں برا سمجھنے کا، دل میں۔ تو اس امت کو جو فضیلت کی دوسری وجہ ہے اس امت کی فضیلت کی، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہونا۔ بھئی پہلی امتوں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ دیا گیا تھا، لیکن یہ امت خاص طور پر اس فریضے کی حامل ہے کیونکہ پہلی امتوں کے اندر تمام امتوں کو جہاد کا حکم نہیں تھا، اس امت کو جہاد کا حکم ہے، اور امر بالمعروف کے لیے جہاد سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جہاد سب سے، بھئی جہاد کے ذریعے طاقت سے، ہاتھ سے برائی کو روکا جا سکتا ہے اور نیکی کو حکم دیا جا سکتا ہے اگر جہاد پر عمل پیرا ہو۔ تو امر بالمعروف کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ اس امت کو کلی طور پر حاصل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ امت اپنے نبی کی مستقل جانشین ہوتی ہے، اور نبی کی ذمہ داری ہے ایمان اور اسلام کی دعوت دینا اور امت کی اصلاح کرنا، امت کے اعمال کو درست کرنا۔ یہی ذمہ داری نبی کے بعد اس کے امت کو حاصل ہے، اس کی امت کو کیا ہے، حاصل ہے۔ اور یہی پہلے انبیاء میں یہ نہیں تھا، پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا، ایک نبی جاتے تو ان کی جانشینی کے طور پر دوسرا نبی مبعوث ہو جاتا، وہ جاتا تو لگاتار دوسرا نبی اس کی جگہ پر کیا ہو جاتا، مبعوث ہو جاتا۔ یہاں ایسا نہیں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو نبی آخر الزمان کی امت ہی اپنے نبی کی جانشین ہے، وہی ذمہ داریاں جو نبی کی تھی اب اس امت کو بحیثیت مجموعی حاصل ہوگی۔ اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تیسری وجہ فضیلت، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ پر کیا ہے، ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہاں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک حکم جو ہے وہ اہل کتاب سے متعلق نازل ہوا ہے، چونکہ پیچھے اہل کتاب سے متعلق باتیں چلتی رہی ہیں، یہود و نصارہ سے متعلق، تو یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو امت محمدیہ سے پہلے تمام دنیا پر فضیلت رکھتے تھے، اگر وہ اہل کتاب ایمان لاتے، نبی آخر الزمان کی نبوت کا اقرار کرتے، اسلام میں داخل ہو جاتے، تو وہ بھی اس فضیلت میں داخل ہو جاتے، وہ بھی اس فضیلت کے کیا ہو جاتے، مستحق ہو جاتے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان میں سے بہت تھوڑے سے بعض اہل کتاب تو ایمان لائے، اکثر ان میں سے ایمان جو ایمان لائے جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی۔